السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ترجمان ڈینیل ہیگری نے کہا ہے کہ اسرائیل کی فوج اسرائیل کے خلاف ممکنہ جوابی حملوں کے لیے ایران اور حزب اللہ کی 24 گھنٹے نگرانی کر رہی ہے۔ ہیگری نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ خاص طور پر ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اتحادی ممالک نگرانی میں اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ IDF کے ترجمان نے کہا کہ ہم اپنے دشمنوں کے بیانات اور اعلانات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور اس لیے ہم جرم اور دفاع دونوں میں تیاری کی اعلیٰ ترین حالت میں ہیں۔ اس نے ٹویٹ کیا کہ عوام کے لیے حفاظتی رہنما خطوط میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ سنہوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ہوم فرنٹ کمانڈ تاہم اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو عوام کو فوری طور پر اپڈیٹ کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل لبنان میں آج سمیت ہر روز حملے کر رہا ہے۔ مشرق وسطی نے حال ہی میں علاقائی کشیدگی میں اضافہ دیکھا ہے کیونکہ ایران اور اس کے اتحادیوں نے تہران میں حماس کے پولیٹ بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور بیروت میں حزب اللہ کے سینئر فوجی کمانڈر فواد شکور کی ہلاکتوں کا بدلہ لینے کے عزم کا اظہار کیا تھا، جو 2 جولائی کے آخر میں پیش آئے ہیں۔ اسرائیل نے شکور کے قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے لیکن اسماعیل ہنیہ کے قتل پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، جس کا الزام حماس اور ایران نے اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ غزہ کے پٹی میں جلد از جلد جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے ایک مشترکہ بیان دیتے ہوئے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی نے کہا ہے کہ مزید ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے، تمام فریقین کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی نے مشترکہ تحریری بیان میں مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی اور غزہ میں جلد از جلد جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی اور غزہ میں جنگ بندی کے قیام کی مکمل حمایت کرنے پر زور دینے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم صدر امریکہ جو بائیڈن، صدر مصر السیسی اور امیر قطری امیر شیخ تمیم کی طرف سے جنگ بندی کے معاہدے کو جلد از جلد طے کرنے کے لیے اس ہفتے دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کے لیے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ضائع کرنے کے لیے مزید وقت باقی نہیں بچا، تمام فریقین کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوگی۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کے اپنے دفاع کے لیے ہر طرح کا تعاون جاری رکھا جائے گا اور ہم ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف فوجی حملے کی دھمکیاں ختم کرے۔ بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ اس طرح کے حملے کے علاقائی سلامتی پر سنگین نتائج برپا ہوں گے۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی امریکی انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کو $3.5 بلین کی فوجی امداد کی منظوری دی تھی اور اس اقدام پر امریکہ اور عالمی برادری میں رد عمل سامنے آئے تھے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران رواں ہفتے میں جوابی حملہ کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مشیر برائے قومی سلامتی جان کربی نے ٹیلی پریس کانفرنس میں مشرق وسطی کے ایجنڈے پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور اس سے منسلک عناصر کے اسرائیل پر حملے کی صورت میں ہم تل ابیب کو ہر طرح کی مدد فراہم کریں گے۔ حماس کے سابق سیاسی بیورو سربراہ اسماعیل ہنیہ پر قاتلانہ حملے کے بعد رواں ہفتے میں ایران کی طرف سے جوابی کارروائی سے متعلق خبروں کے بارے میں جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ کو بھی رواں ہفتے کے دوران کسی حملے کا اندیشہ ہے۔ حملے کے وقت کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا دشوار ہے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی معمولی نہیں سنجیدہ سطح کے حملے ہو سکتے ہیں۔ غزہ کے حماس سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ پر 31 جولائی کو ایران کے دارالحکومت تہران میں قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا جس میں وہ شہید ہو گئے۔ حملے کے بعد ایران اور حماس نے اسرائیل کو حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ تل ابیب انتظامیہ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ مشہور کاروباری شخصیت ایلن مسک نے کہا ہے کہ امریکہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2024 کے صدارتی انتخابات جیتیں۔ ایلن مسک نے یہ باتیں مسٹر ٹرمپ کے ساتھ براہ راست گفتگو میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ واقعی اہم ہے کہ آپ ملک کی بھلائی کے لیے یہ الیکشن جیتیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے ذریعے نشریات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کو 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا۔ اسی دوران امریکی نائب صدر کملا ہیرس کی 2024 کی مہم ٹیم نے کہا ہے کہ ایلن مسک اپنے پلیٹ فارم کا استعمال کر کے امریکہ میں جمہوریت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا کہ ایران کو کشیدگی کم کرنے پر ترکیہ آمادہ کریں۔ انقرہ میں امریکی سفیر جیف فلیک نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترکی سمیت دیگر اتحادی ممالک ایران کو مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے پر آمادہ کریں۔ جیف فلیک نے کہا ہے کہ ترک رابطہ کار کوشش کر رہے ہیں کہ حالات مزید کشیدہ نہ ہوں۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ امریکہ اور ترکیہ کے تعلقات اب بہتر جگہ پر ہیں۔ واضح کہ حماس اور حزب اللہ کے اعلیٰ اراکین کے قتل کے بعد سے ایران کی جانب سے اسرائیل پر ممکنہ حملے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے بعد سے امریکہ اور اسرائیل خوف کے سائے میں جی رہے ہیں۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ کمپنی فچ ریٹنگ نے غزہ میں جاری جنگ کی وجہ سے اسرائیل کے کریڈٹ اسکور کو A+ سے گرا کر صرف A کر دیا ہے۔ فچ نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کے کریڈٹ اسکور کو A+ سے کم کر A کر دیا گیا اور کریڈٹ اسکور کا رجحان منفی ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ غزہ میں جاری جنگ بڑھتے ہوئے جیو پولیٹک خطرات اور ایک سے زائد عسکری محاذوں سے آپریشنوں کے اثرات کریڈٹ اسکور میں کمی کا سبب بنے ہیں۔ اس کمی سے اسرائیل کی سرکاری مالیت کو دھکا لگا ہے۔ بیان میں توقع ظاہر کی گئی ہے کہ رواں سال میں اسرائیل کی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ بجٹ میں 7% خسارے کا سبب بنے گی اور درمیانی مدت کے خرچات کی شرح گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ سے 70% زیادہ رہے گی۔ شام کے شہر حما میں 5.5 اشاریہ کے شدت کے زلزلے محسوس کیے گئے۔ ایجنسی برائے انسداد آفات کی ویب سائٹ کے مطابق 5.2 شدت کا زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 11:56 پر ریکارڈ کیا گیا، جس کا مرکز حما شہر تھا۔ زلزلے کے بعد حما اور اس کے آس پاس کے رہنے والے لوگ گھروں سے نکل کر سڑکوں پر کچھ دیر انتظار کرتے رہے۔ واقعے کے بعد اگرچہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم بعض علاقوں میں بجلی کی بندش رہی۔ زلزلے کے جھٹکے ترک شہروں عثمانیہ، غازی انتب، شانلی، عرفہ، کلیس، ادیامان اور ہاتائے شہروں میں بھی محسوس کیے گئے۔ یمن میں ایرانی نواز حوثیوں نے نئی کابینہ کا اعلان کیا ہے۔ حوثیوں نے بتایا کہ احمد غالب روحی کی صدارت میں 22 وزراء پر مشتمل نئی حکومت قائم کی گئی ہے۔ حوثیوں سے وابستہ سابق خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ حوثیوں کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے صدر مہدی مشات نے عبدالعزیز ہابتور کی جگہ احمد غالب کو حکومت بنانے کی ذمہ داری سونپی ہے، جن کی کابینہ میں 22 وزراء ہوں گے۔ سپٹمبر 2014 سے اب تک دارالحکومت صنعا اور بعض دیگر علاقے ایرانی نواز حوثیوں کے زیر قبضہ ہیں۔ یوکرین کی فوج نے روسی علاقے کے تقریباً 1000 مربع کلومیٹر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ یوکرین کے چیف آف جنرل اسٹاف اولیکسینڈر سرسکی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ اس وقت روس کا تقریباً 1000 مربع کلومیٹر علاقہ یوکرین کی افواج کے کنٹرول میں ہے۔ روسی فریق نے بتایا کہ ڈونیٹسک کے علاقے میں 19 بستیاں گزشتہ ماہ روسی فوج کے کنٹرول میں آ گئی تھی۔ روسی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ایوانوکا، سرجیوسکا، ماکائیفکا، کیورو آرتیومووا اور جیلینوئے کی بستیوں کو یوکرینی فوجیوں سے خالی کرانے کا عمل مکمل ہونے والا ہے، جبکہ دونیٹسک کے عوامی جمہوریہ کی 19 بستیوں کو مرکزی حکومت اور جنوبی فوجی گروپوں نے آزاد کرایا ہے۔ واضح ہے کہ دونوں ملک فروری 2022 سے حالت جنگ میں ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جنوبی افریقہ کے صدر سائرل رامافوسا سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سرکاری خبررساں NCSP کے مطابق رابطے کے دوران ولی عہد نے صدر سائرل رامافوسا کو نئی صدارتی مدت کے لیے دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ اس سے قبل ولی عہد نے جون میں دوسری مرتبہ صدر منتخب ہونے کے فوری بعد سائرل رامافوسا کو ایک پیغام کے ذریعے مبارکباد پیش کی تھی۔ اس موقع پر دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات اور متعدد شعبوں میں انہیں بڑھانے اور ترقی دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور کا بھی جائزہ لیا۔ سعودی روڈ جنرل اتھارٹی کے ایک سروے کے مطابق سعودی عرب کا روڈ کوالٹی انڈیکس بڑھ کر 5.7 ہو گیا۔ سعودی عرب کو G20 ممالک میں 4تھے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ سروے میں بتایا گیا کہ سعودی عرب کی 77% سے زیادہ سڑکیں حفاظتی معیار پر پوری اترتی ہے، جو گزشتہ سال کے 66% ہدف سے زیادہ ہے۔ عکاس اخبار کے مطابق کارکردگی کے یہ نتائج مملکت کی جانب سے روڈ سیکٹر اسٹریٹجی کے آغاز کے 500 دن بعد سامنے آئے ہیں، جو سیفٹی، معیار اور ٹریفک کثافت پر مرکوز ہیں۔ روڈ جنرل اتھارٹی نے اس حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا سروے کیا ہے۔ اتھارٹی نے سڑکوں کے معیار اور ٹریفک سیفٹی کی سطح کو منظم کرنے اور بڑھانے کے حوالے سے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اقدامات پر عمل درآمد کیا ہے۔ ٹریفک حادثات سے متعلق ڈیٹا جمع کرنے، تجزیہ کرنے اور حادثات کی شرح کم کرنے کے لیے مؤثر منصوبے اور پروگرام تیار کرنے کے لیے ایک روڈ سیفٹی ڈیٹا سینٹر قائم کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ الحسا ملک کا گرم ترین شہر ہے، جہاں درجہ حرارت 48 سینٹی گریڈ ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ سعودی کا سرد ترین علاقہ السودہ ہے، جہاں 14 ڈگری ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ نے بتایا کہ گرم ترین علاقوں میں الدمام، الخرج اور حفر باطن ہے، جہاں 47 سینٹی گریڈ تک گرمی ہے، جبکہ ریاض، دہنا اور سمان میں 46 اور مدینہ منورہ میں 45 ڈگری ہے۔ دوسری طرف ملک کے سرد ترین علاقوں میں ابہا اور باہا ہے، جہاں 18 اور 19 ڈگری ہے، جبکہ طریف، طائف اور القریات میں 22 اور 23 سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ نے کہا کہ آج منگل کو نجران، عسیر، جیزان، بہا اور مکہ مکرمہ میں کہیں ہلکی اور کہیں درمیانی درجے کی بارش متوقع ہے۔ سعودی وزارت بلدیات اور ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ مقامی فوڈ سروس اور تمباکو کی مصنوعات فراہم کرنے والے ریسٹورینٹ مالکین کو تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کے لیے الگ سیکشن مختص کرنا ہوگا، جو کل رقبہ کا 30% سے کم نہیں ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ معروف کیفے اور کیفے کی سرگرمیوں کو الگ ضرورت نہیں اگر ان کے پاس کیٹرنگ سروس موجود ہو۔ معروف کیفے کو کھلا ایریا اور علیحدہ کمروں میں تمباکو مصنوعات فراہم کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔
وزارت نے اس حوالے سے تمام شرائط اور ضابطۂ اصطلاح پلیٹ فارم پر جاری کیے ہیں۔ ان میں لائسنس یافتہ فٹ پاتھوں پر بیٹھنے کی جگہ اور سروسز کے ساتھ ریسٹورنٹ کے لیے تمباکو مصنوعات کی فراہمی، نمائش اور فروخت پر پابندی شامل ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امیر کویت شیخ مشعل احمد الجابر صباح سے شیخ سالم علی السلام مبارک صباح کی وفات پر تعزیت کی۔ ایس پی اے کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے کویتی ولی عہد سے بھی اظہار تعزیت کیا ہے۔ واضح ہے کہ کویتی امیر دیوان کے مطابق نیشنل گارڈ کے سربراہ شیخ سالم علی مبارک صباح پیر کو انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 98 برس تھی۔ نیشنل گارڈ کے سربراہ کے علاوہ انہوں نے کئی عہدوں پر فرائض انجام دیے، جبکہ 2005 سے قومی سلامتی کونسل کے رکن تھے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اقلیتوں کی آواز پر غور کریں اور انسانی حقوق کا احترام کریں، کیونکہ وہ پارلیمانی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کی حمایت سے پرامن اور پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کی کوششوں کا خیر مقدم کیا۔ وہ آنے والے ہفتوں میں عبوری حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ شامل ہونے والے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں، بشمول خواتین، نوجوان اور ملک بھر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ اقلیتی اور مقامی برادریوں کی آوازوں کو بھی مد نظر رکھیں۔ ملک پارلیمانی انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے میاں چنو کی نواحی گاؤں میں اولمپئن ارشد ندیم کے گھر پہنچ گئی اور 10 کروڑ روپے کا چیک اور گاڑی انعام کے طور پر پیش کی۔ آج منگل کو وزیراعلیٰ کے دفتر سے جاری پریس ریلیز کے مطابق مریم نواز شریف نے ارشد ندیم کی والدہ محترمہ رضیہ پروین کو گلے لگایا اور مبارکباد پیش کی۔ مریم نواز نے ارشد ندیم کی والدہ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ وزیراعلیٰ نے گھر کے اندر خود جا کر ارشد ندیم کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور اہل خانہ کے ساتھ تصاویر اور سیلفیاں بنوائی۔ اولمپئن ارشد ندیم نے اولمپکس مقابلوں کی یاد تازہ کی اور اپنی کاوش سے آگاہ کیا۔ مریم نواز نے اولمپئن ارشد ندیم کو 10 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا اور ہینڈسو کار کی چابی پیش کی۔